بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم لوگوں نے اضافت جس میں جو کہ مجرور کی بحث میں آیا تھا، اس میں اضافت کی پہلی قسم جو کہ اضافت معنوی ہے، یعنی اس میں معنی کے لحاظ سے فائدہ ہوتا ہے، اس طور پر کہ جو نکرہ اسم ہوتا ہے اسے معرفہ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی ہیں۔ آج ہم لوگ اضافت کی دوسری قسم اضافت لفظی کی بحث پڑھیں گے۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اضافت لفظی جس میں صفت کا صیغہ اپنے فاعل یا مفعول بہ کی طرف مضاف ہو، جیسے ضارب زید، حسن الوجہ وغیرہ۔ تو اضافت معنوی کی جو ہم نے تعریف پڑھی تھی، اسی کے برعکس تعریف اضافت لفظی کی ہے۔ اضافت معنوی میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مضاف اپنے فاعل یا مفعول یا کہہ سکتے ہیں کہ معمول کی طرف، یعنی جو اس کا معمول بن رہا ہو اس کی طرف مضاف نہ ہو رہا ہو، تو ہم اس کو اضافت معنوی کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر اسی تعریف کو الٹا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ جو مضاف ہے وہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہا ہو، کس کی طرف مضاف ہو رہا ہو؟ اپنے معمول کی طرف یا اپنے عامل کی طرف مضاف ہو رہا ہو، تو وہ اضافت لفظی ہے۔ اور لفظی کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اس کا فائدہ بتایا جائے کہ اس کو لفظی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں صرف تخفیف، یعنی لفظ میں ہلکا پن آ جاتا ہے، تنوین گر جاتی ہے، نون اعرابی گر جاتا ہے، یا اسی طرح تثنیہ کا نون ہے تو وہ گر جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ فائدہ لفظی ہوتا ہے، لہٰذا اسے اضافت لفظی کہتے ہیں۔ دیکھیے، جس میں صفت کا صیغہ یعنی جو مضاف ہو رہا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ صفت کا صیغہ ہوگا، اور صفت کے صیغے میں آپ کو معلوم ہے اس میں فاعل آتا ہے، اس میں مفعول آتا ہے، اسی طرح صفت مشبہ آتا ہے، اور اسی طرح مبالغے کا وزن بھی صفت کا صیغہ یعنی صفت کا صیغہ کہا جاتا ہے۔ جس میں صفت کا صیغہ اپنے فاعل یا مفعول بہ کی طرف مضاف ہو، جیسے ضارب زید، حسن الوجہ وغیرہ۔ اب اس میں دیکھیے دونوں جو مثالیں دی ہیں، ضارب زید، زید کو مارنے والا، کیا؟ زید کو مارنے والا، یا حسن الوجہ، چہرے کا خوبصورت۔ اب اس میں پہلے تو جو مضاف ہے یعنی یہ ضارب زید، یہ کیا ہے؟ صفت کا صیغہ ہے، اس میں فاعل ہے صفت کا صیغہ۔ اسی طرح دوسری مثال میں دیکھیے یہ جو حسن ہے، یہ حسن کیا ہے؟ صفت کا صیغہ ہے، صفت مشبہ ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اپنے فاعل یا مفعول بہ کی طرف مضاف ہو۔ اب یہاں ضارب زیدن میں دیکھیے زید، ضارب کو مارنے والا، یعنی زید کو مارنے والا، تو ضارب کس کی طرف مضاف ہے؟ اپنے مفعول بہ کی طرف مضاف ہے، یعنی کس کو مارا جا رہا ہے؟ زید کو مارا جا رہا ہے، تو یہاں پر دوسری شرط بھی پوری ہوئی۔ پھر دوسری مثال میں دیکھیے کہ حسن کس کی طرف مضاف ہے؟ حسن اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے، کیونکہ خوبصورت کون ہے؟ چہرہ ہے، حسن الوجہ یعنی خوبصورت چہرے والا، تو یہاں پر الوجہ فاعل ہے۔ تو اس میں دونوں شرطیں پائی گئیں کہ پہلے مضاف کیا ہو؟ صفت کا صیغہ، اور دوسری چیز کہ وہ اپنے فاعل یا مفعول یعنی اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، جو کہ زید ہے اور الوجہ ہے۔ لہٰذا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اضافت لفظی کہتے ہیں۔ اس اضافت کا فائدہ صرف تخفیف لفظی ہے، یعنی تنوین وغیرہ گر جاتے ہیں، تعریف یا تخصیص حاصل نہیں ہوتی۔ ہم نے بتایا تھا کہ جب فائدے کو معنوی کہا جائے تو معنوی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو لفظ ہے اسے معرفہ کا درجہ مل جاتا ہے، یعنی یہ چیز ایک معنوی چیز ہے۔ لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اضافت لفظی ہے تو اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اس میں جو فائدہ حاصل ہوگا وہ صرف یہ ہوگا کہ نون اعرابی گر جائے گا، تنوین گر جائے گی، یا تثنیہ ہے تو اس کا نون گر جائے گا۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو لفظ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہا، خواہ وہ فاعل ہو یا مفعول ہو، وہ کیا بن جائے؟ معرفہ بن جائے۔ ایسا کس میں ہوتا ہے؟ ایسا اضافت معنوی میں ہوتا ہے۔ لہٰذا جب فائدہ صرف تخفیف لفظی کا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز مضاف ہوئی اپنے فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف تو وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ معرفہ ہو جائے گی۔ تو جب یہ فائدہ اس میں نہیں حاصل ہوتا ہے، اسی واسطے اس میں مضاف پر الف لام بھی آ جاتا ہے، جیسے الضارب الرجلی والمقیمی الصلاۃ، یہ قرآن کی مثال ہے۔ یعنی ہم نے مضاف مضاف الیہ کی بحث میں پڑھا کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے، لیکن وہ قاعدہ صرف کس کے ساتھ مخصوص
مخصوص ہے، اضافت معنوی کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی جبکہ مضاف اپنے فاعل یا مفعول بہ کی طرف مضاف نہ ہو تب اس پر الف لام نہیں آتا، لیکن اگر وہ اپنے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو تو ایسی صورت میں چونکہ اسے معرفہ کا درجہ نہیں مل رہا ہوتا ہے، تو اگر ہم کوئی ایسا لفظ بیان کر رہے ہیں جو معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پہ باقاعدہ الف لام لانا ہوگا، اور اس کا جواز ہے اضافت لفظی میں، یعنی جبکہ مضاف اپنے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو رہا ہوتا ہے۔ الضارب الرجل یعنی رجل آدمی کو مارنے والا۔ اب یہاں جو الضارب ہے یہ صرف اس لیے نہیں معرفہ بن جائے گا کہ وہ الرجل کی طرف مضاف ہے اور الرجل پر الف لام ہے تو ضارب جو ہے معرفہ بن جائے گا، نہیں، بلکہ اس کو معرفہ بنانے کے لیے آپ کو الگ سے الف لام لگانا پڑے گا، کیونکہ یہ جو اضافت ہے ہم اسے اضافت لفظی کہتے ہیں، اور اضافت لفظی کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس سے تنوین گر جاتی ہے یا نون اعرابی گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے بولنے میں دشواری نہیں ہوتی، تخفیف پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس سے معنوی فائدہ نہیں حاصل ہوتا، اور معنوی فائدے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معرفہ نہیں بنتا ہے، لہٰذا اس پر الف لام کے آنے کا جواز ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رہے کہ کبھی بھی اگر مضاف پر الف لام آتا ہوا دکھے تو فوراً یہ نہیں کہہ دینا ہے کہ غلط ہے کہ مضاف پر تو الف لام آتا ہی نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے۔ اگر وہ اپنے معمول کی طرف فاعل ہو یا مفعول کی طرف ہو رہی ہے تو مضاف پر الف لام لا سکتے ہیں، اور قرآن کی مثال بھی دی ہے والمقیمی الصلاۃ۔ اب دیکھیے یہ جو پہلا صیغہ ہے مقیمی، یہ کیا ہے؟ صفت کا صیغہ ہے، یعنی اس میں فاعل ہے۔ اب کس کی طرف مضاف ہوا ہے؟ الصلاح کی طرف مضاف ہوا ہے، اور یہ الصلاح کیا ہے؟ مقیمی کا معمول ہے، یا کہہ سکتے ہیں مقیمی کا مفعول بہ ہے، یعنی وہ کیا ادا کرتے ہیں، کیا قائم کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، لہٰذا یہ اضافت لفظی ہوئی، اور اضافت لفظی میں فائدہ صرف لفظی کا ہوتا ہے، لہٰذا المقیمی کو معرفہ بنانے کے لیے اس پر الف لام لا سکتے ہیں کیونکہ یہ اضافت لفظی ہے۔ تو گویا اضافت لفظی کے بارے میں چند باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ پہلے کہ اضافت لفظی کا فائدہ صرف تخفیف لفظی ہے، کیا اصطلاح صرف اتنی یاد کرنے، تخفیف لفظی۔ تخفیف لفظی کا کیا مطلب ہے؟ کہ تنوین گر جاتا ہے یا نون اعرابی ہے وہ گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے لفظوں میں ہلکا پن پیدا ہو جاتا ہے، بولنے میں دشواری نہیں ہوتی۔ اور جب ہم لفظی فائدہ کہتے ہیں تو اسی کے ساتھ ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اس سے معرفہ وغیرہ نہیں بنتا ہے، بلکہ معرفہ بنانے کے لیے اس پر الف لام آ سکتا ہے، لہٰذا جو ہم لوگوں نے باقاعدہ قاعدہ پڑھ رکھا ہے کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا، وہ صرف اضافت معنوی کے ساتھ خاص ہے۔ یہ ہو گئی اضافت لفظی کی ہماری بحث۔ اضافت کی دو قسمیں، اضافت معنوی اور اضافت لفظی۔ اضافت لفظی میں مضاف پر الف لام آ سکتا ہے، اضافت معنوی میں جو مضاف ہوتا ہے وہ اپنے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف نہیں ہوتا بلکہ کسی اور چیز کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور وہ اس کے درمیان میں کوئی ہم حرف پوشیدہ مانتے ہیں جیسا کہ پچھلی بحث میں آ چکا ہے، اور اضافت لفظی یہ اپنے فاعل یا مفعول بہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور اس پر الف لام، اس کے مضاف پر الف لام آ سکتا ہے، قرآن کی مثال المقیمی الصلاح ہے۔ اب کہہ رہے ہیں اضافت کے چند اقسام ہیں، کتنے؟ اضافت کے چند اقسام ہیں، اور اس کے تحت انہوں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم اضافت الموصوف الی الصفہ، یعنی موصوف کو صفت کی طرف مضاف کر دینا، یہ بہت حیرتناک چیز ہے۔ پھر دوسری چیز فرمایا اضافت الصفہ الی الموصوف، کہ صفت کو موصوف کی طرف، پچھلے میں تھا موصوف کو صفت کی طرف مضاف کرنا، پھر اس میں فرمایا صفت کو موصوف کی طرف اضافت کرنا۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ اضافت المترادفین، یعنی دو لفظ ہیں اور دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں لیکن دونوں کو ایک دوسرے کی طرف کیا کر دیا جائے؟ مضاف اور مضاف الیہ بنا دیا جائے۔ تو یہ اضافت کی 3 قسمیں عربی زبان میں آتی ہیں۔ اب اس میں بتائیں گے کون سی قسم درست ہے اور کون سی قسم درست نہیں ہے۔ اضافت الموصوف الی الصفہ، یعنی موصوف صفت کی ترکیب تو ہم جانتے ہی ہیں، موصوف جس کی اچھائی بیان کی گئی اور صفت جس کے ذریعے سے کسی کے بارے میں اچھا یا برا ہونا معلوم چلے، تو یہ ترکیب کہہ رہے ہیں کہ اسی ترکیب کو ہم کیا بنا دیں؟ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب بنا دیں۔ تو کہہ رہے ہیں موصوف صفت کی طرف باوجود قیام معنی وصفی مضاف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اضافت کی کوئی قسم ایسی نہیں ہے، یعنی کہ موصوف کو صفت کی طرف مضاف کر دیا جائے، ایسی کوئی قسم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک الگ ترکیب ہے، موصوف صفت ایک الگ ترکیب ہے، مضاف مضاف الیہ الگ ترکیب ہے۔ تو اگر آپ موصوف کو صفت کی طرف مضاف کرتے ہیں تو موصوف صفت کی ترکیب کہاں رہ گئی؟ وہ تو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہو گئی، اور مضاف مضاف الیہ کی ترکیب الگ ترکیب ہے، موصوف صفت کی ترکیب الگ ترکیب ہے۔ موصوف صفت کی طرف باوجود قیام معنی وصفی مضاف نہیں ہو سکتا، یعنی جب تک اس میں وصف کے معنی پائے جا رہے ہیں، کس کے؟
وصف کے معنی پائے جا رہے ہیں تب تک وہ مضاف نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ کیونکہ ترکیب توصیفی اور ترکیب اضافی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، یعنی مرکب توصیفی اور مرکب اضافی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ مرکب اضافی میں جو دونوں جز ہوتے ہیں وہ الگ الگ وجود پر دلالت کرتے ہیں، یعنی جب ہم کہتے ہیں غلام زیدن، تو اب جو غلام ہے وہ الگ ہے اور زید کون ہے؟ الگ ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں رجل کریم، تو رجل بھی ایک ہے اور کریم بھی ایک ہے، یعنی کریم کی دلالت بھی رجل پر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو دونوں الگ الگ چیزیں، ان کو یعنی موصوف صفت کو مضاف مضاف الیہ نہیں بنایا جا سکتا، یہ کہہ رہے ہیں، جو ایک دوسرے کی جگہ مستعمل نہیں ہو سکتی۔ اب یہ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ موصوف صفت کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا، لیکن عربی زبان میں بعض ایسی مثالیں ملتی ہیں جن کو دیکھ کر یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ تو موصوف صفت کی طرف مضاف ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، اور مسجد الجامع جانب الغربی صلاۃ الاولی بقلۃ الحمقى۔ اب دیکھیے مسجد الجامع، جامع مسجد، اب ہونا چاہیے تھا اسے المسجد الجامع، کیا ہونا چاہیے تھا؟ المسجد الجامع، یا اسی طرح ہونا چاہیے تھا جانب الغربی الجانب الغربی، یعنی مغربی جانب، یا جامع مسجد۔ صلاۃ الاولی کی جگہ ہونا چاہیے تھا الصلاۃ الاولی، بقلۃ الحمقى کی جگہ ہونا چاہیے تھا البقلۃ الحمقى۔ لیکن یہاں سب پر موصوف کو صفت کی طرف مضاف کر کے استعمال کیا ہے، تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ موصوف صفت کی طرف مضاف ہو سکتا ہے۔ تو ان مثالوں میں گو بظاہر موصوف صفت کی طرف مضاف ہے، مگر یہاں حقیقت میں موصوف کو محذوف مانا گیا ہے، یعنی چونکہ انہوں نے اپنا ایک نظریہ یہ بنایا کہ موصوف صفت کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا، تو اب جہاں پر بھی موصوف صفت کی طرف مضاف دکھے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ وہاں پر موصوف صفت کی طرف مضاف نہیں ہے، بلکہ اس صفت سے پہلے ایک موصوف تھا جس کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے۔ جیسے دیکھیے، یعنی اصل میں یہ الفاظ کیا تھے؟ مسجد الوقت الجامعی، یعنی جامع، ایسے جامع نماز کی مسجد، جامع نماز یعنی جمعے کی نماز کی مسجد ہے یہ۔ تو یہاں پر موصوف کس کو مانا؟ الوقت کو مانا، جامع کی اس کی صفت مانا، اور پھر مسجد کو اس کی طرف کیا کیا؟ مضاف کیا ہے۔ یہ اسی نظریے کو صحیح کرنے کی ایک تعویل ہے کہ حالانکہ ہمارے سامنے مثال ہے مسجد الجامع، تو آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ موصوف صفت کی طرف مضاف نہیں ہوتا؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، یہاں موصوف صفت کی طرف مضاف نہیں ہے، بلکہ صفت سے پہلے ایک موصوف تھا جس کو حذف کر دیا گیا ہے، اور اس کی طرف یعنی موصوف صفت کی طرف ایک اسم کیا ہے؟ مضاف ہے، اور اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اب جیسے یہ جانب المکان الغربی، یعنی یہ جو جانب الغربی ہے اصل میں جانب الغربی نہیں ہے، بلکہ الغربی سے پہلے اس کا موصوف کیا ہے؟ محذوف ہے۔ تو اور اگر اس محذوف کو کھول دیں تو کیا ہوگا؟ جانب المکان الغربی۔ تو اب یہاں پر کوئی اشکال نہیں رہ جاتا، یعنی المکان الغربی تھا یعنی مغربی کنارہ، اب اسی کی طرف کہا گیا جانب المکان الغربی، یعنی کون سا کنارہ؟ مغربی جانب، مغربی جگہ کا کنارہ۔ تیسری مثال تھی صلاۃ الساعۃ الاولی، یعنی پہلی گھڑی کی نماز۔ اب وہاں پر ہمیں یہ لگ رہا تھا بظاہر کہ یہ اصل میں ہونا چاہیے تھا الصلاۃ الاولی، لیکن چونکہ ہم نے کہا ہے کہ موصوف صفت کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم یہ تعویل کریں گے کہ الاولی سے پہلے کوئی چیز محذوف ہے، کوئی موصوف محذوف ہے، اور وہ موصوف کیا ہے؟ الساعۃ الاولی، یعنی جو بھی صفت ہے اس کے مطابق ایک موصوف کو مان لیں گے، صلاۃ الساعۃ الاولی۔ تو ہمارا وہ جو نظریہ ہے کہ موصوف صفت کی طرف مضاف نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ درست ہو جاتا ہے، یعنی پہلے وقت کی، یعنی ابتدائی اوقات کی نماز۔ اسی طرح بقلۃ الحبۃ الحمقى، یعنی یہاں پر یہ بقلۃ الحمقى نہیں بلکہ الحمقى کا موصوف الحبہ کیا تھا؟ محذوف ہو گیا تھا، جس کی وہ صفت تھا، لہٰذا ہمیں پہلی نظر میں ایسا لگا کہ بقلہ اپنی صفت کی طرف مضاف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ الحبہ الحمقى جو کہ موصوف صفت کی ترکیب ہے اس کی طرف مضاف ہے۔ بس اس صورت میں اضافت موصوف کی صفت کی طرف نہ ہوئی، یعنی جب ہم یہ تعویل کر دیتے ہیں کہ صفت سے پہلے ایک موصوف محذوف ہے، تو پھر اب ہمیں یہ ماننے کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ موصوف صفت کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ حالانکہ اس مسئلے میں دو نظریے ہیں، ایک نظریہ بصرہ کے نحویین کا ہے اور ایک نظریہ کوفہ کے نحویین کا ہے۔ بصرہ کے نحویین کا مسلک یہی ہے جو کتاب میں ذکر ہے، یعنی موصوف صفت کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا، لیکن کوفہ کے لوگ کہتے ہیں کہ جو موصوف ہوتا ہے وہ اپنی صفت کی طرف مضاف
ہو سکتا ہے۔ تو یہ نظریات کا اختلاف ہے، لہٰذا آپ کو تعویل معلوم ہونی چاہیے۔ اگر آپ بصرہ کے مسلک کو مانتے ہیں کہ موصوف صفت کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب آپ کو ایسی مثالیں دی جائیں گی کہ پھر مسجد الجامع میں آپ کیا کہیں گے، تو آپ کہیں گے کہ یہ اصل میں الجامع سے پہلے ایک موصوف تھا جسے حذف کر دیا گیا، جس وجہ سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ موصوف صفت کی طرف مضاف ہے، لہٰذا ہم کہیں گے مسجد الوقت الجامعی۔ تو اس تعویل کے نتیجے میں آپ کا نظریہ، یعنی جو بصرہ کا نظریہ ہے، جو بصرہ کے نحویین جس چیز کو مانتے ہیں، وہ درست ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا اضافت کی چند اقسام کی پہلی قسم۔ باقی دو قسمیں انشاءاللہ ہم لوگ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اضافت الصفہ الی الموصوف، یعنی صفت موصوف کی طرف مضاف ہو سکتی ہے یا نہیں، یا اسی طرح دو ہم معنی لفظ ایک دوسرے کی طرف مضاف ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آج کا سبق یہیں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ اور کوئی بھی قابل اشکال چیز آپ کے لیے رہ جائے تو ضرور اسے کمنٹ میں شیئر کریں، اور ان ویڈیوز کو براہ کرم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ استفادہ کر سکیں۔ ہم اپنے اسباق کو مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اس پر بھی آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوسروں کے ساتھ لازماً شیئر کریں۔ السلام علیکم۔